الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد۔ ناظرین، آپ کے سامنے وقف بورڈ سے متعلق ایک ویڈیو ذکر کی گئی تھی، جس میں بتایا گیا تھا کہ وقف بورڈ ایک مستقل ادارہ ہے اور آزادی کے وقت سے ہی اس کو مستقل ادارہ تسلیم کیا گیا ہے، لیکن اب پلاننگ کے تحت مستقل خیانت اور غداری کے ارادے سے وقف بورڈ ترمیمی بل لانے کی تیاریاں عروج پر ہیں، بلکہ پارلیمنٹ میں پیش بھی کیا گیا، اس کی مخالفت ہوئی اور اب وہ کمیٹی کے پاس بھیجا گیا ہے۔ جو رولز ہوتا ہے کہ اگر اس کے اوپر ایگری نہ ہو، رضامندی کا اظہار نہ کریں تمام لوگ، تو اس کو کمیٹی کے پاس بھیج دیا جاتا ہے، وہ اس کی اچھائیاں اور برائیاں دیکھتی ہیں۔ تو یہ ایک طرح سے خیانت اور مستقل غداری کا ارادہ ہی کہہ لے یا چوری کا ارادہ کہہ لے، ورنہ جب آزادی کے وقت سے وقف بورڈ کو ایک مستقل ادارے کی حیثیت حاصل ہے، اور جبکہ حقیقت بات اگر دیکھی جائے تو صرف نام کی مستقل کی حیثیت اس کو آج بھی مستقل نام کی ہے، کیونکہ وقف کی پراپرٹیز اگر دیکھی جائے تو حقیقت میں بہت ہے، لیکن اب جو سچر کمیٹی کی رپورٹ ہے، جو حالات ہیں، وہ یہ بتا رہے ہیں کہ وقف بورڈ کی جو پراپرٹیز ہے مسلمانوں کی اسپیشل، وہ مسلمانوں کے قبضے میں تقریباً 70% اس میں سے ہے ہی نہیں ہے، یا تو وہ گورنمنٹ کے قبضے میں چلی گئی ہے، اور یا وہ اسی طرح سے خرد برد کا شکار ہو گئی ہے، اور یا وہ خود اندر کی بد انتظامی کی وجہ سے اس کے اندر بہت زیادہ خرابی کا وہ شکار ہوئی ہے۔ تو اس میں کوتاہی، دوسروں کی کوتاہی سے زیادہ اپنی بھی کوتاہی ہے، اور اگر وقف بورڈ کا پورا کرایہ اور پوری انتظامی امور سامنے رکھے جائیں تو اتنا کرایہ وقف بورڈ کی آمدنی سے، پراپرٹی سے آتا ہے کہ چھوٹے چھوٹے اسٹیٹوں کا بجٹ بھی اتنا نہیں ہوتا، لیکن جیسا ابھی عرض کیا کہ وہ صرف اور صرف مسلمانوں کے ہاتھ میں جو انتظامیہ کمیٹی ہیں، ان لوگوں کے ہاتھ میں صرف 20 یا 30% بچی ہوئی ہے، اور اس سے زیادہ وہ زیادہ تر کے اوپر قبضے ہو چکے ہیں۔ ابھی جو تھوڑی بہت بچی ہوئی ہے، یہ بھی آنکھوں میں کھٹک رہی ہے، اور اس کے اوپر بھی ارادہ یہ ہو رہا ہے کہ اس کا بھی خاتمہ کر دیا جائے۔ باقی یہ وقف بورڈ کیا ہے، کتنی اس کے پاس پراپرٹی ہے، اور کتنی مستقل، کتنا اس کا بجٹ ہو سکتا ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ یہ کہ آئندہ وہ کون سے اقدام ہے جن کی وجہ سے وقف بورڈ کو مستقل ادارہ ہونے کی حیثیت سے بچایا جا سکتا ہے، اور اسی طرح سے کیا وہ طریقے ہیں جن کے اوپر عمل کر کے کون سی وہ بد انتظامیاں اپنی ہیں جن کی وجہ سے یہاں تک نوبت پہنچی ہے کہ دوسروں کو اس کے اندر دخل اندازی کرنے کا موقع مل رہا ہے، اپنی کون سی کوتاہیاں اور کمیاں ہیں، کون سی اپنی خیانتیں ہیں جن کی وجہ سے حالات یہاں تک پہنچے ہیں۔ اس کے اوپر تبصرہ کیا ہے بہت ہی ماہر بندہ ہے سید سعادت اللہ حسینی، جماعت اسلامی ہند سے تعلق رکھتے ہیں۔ وہ انہوں نے ایک مکمل طور پہ دستاویزی حیثیت سے انہوں نے بات کی ہے، تو میں نے چاہا کہ ان کی ویڈیو آپ کے سامنے ذکر کر دی جائے۔ اس میں ہمارے بہت سارے سوالوں کے جوابات ہیں۔ نمبر 1 کہ پراپرٹی وقف بورڈ کی مکمل کتنی ہے، اور اس میں سے کتنے کے اوپر مسلمانوں کا قبضہ ہے۔ اگر وہ ساری پراپرٹیز مسلمانوں کے پاس ہو تو اس سے کتنا کرایہ وصول ہو سکتا ہے، کتنے مساجد اور کتنے مدارس اس سے خود مختاری کے ساتھ چل سکتے ہیں۔ اور یہ جو خاص طور پر یہ طبقہ، ایک بہت عجیب بات کی طرف توجہ دلانا چاہوں گا کہ یہ طبقہ
جو آج سب سے زیادہ معیشتی بدحالی کا شکار ہے، یعنی علماء، ائمہ اور اساتذہ مدارس، یہ جو سب سے زیادہ معیشت کی کمی اور تنگی سے جوجھ رہے ہیں، اگر ارباب وقف بورڈ مستقل اخلاص سے کام کر دے اور اقدام اٹھاتے تو ان لوگوں کی تنخواہی اتنی نہیں رہتی، بلکہ یہ لوگ بہت اوپر جا سکتے تھے، اور پھر یہ دل کھول کر کے، دل کی رضامندی کے ساتھ، خوشی کے ساتھ تو آج بھی ہیں، لیکن جب انسان کو ضروریات کا ڈپریشن ہوتا ہے تو آدمی اتنی خدمات نہیں کر پاتا۔ تو اگر مکمل مسلمانوں کا قبضہ اس کے اوپر ہوتا تو یہ لوگ اور بھی کھلے دل سے، جب ضروریات ان کی بھی عام لوگوں کی طرح پوری ہوتی تو یہ اور بھی مستقل دل جمعی کے ساتھ کام کر سکتے تھے۔ تو یہ مستقل انتظامی امور کی کمی کہہ لیں یا انتظامیہ لوگوں کی کمی کہہ لیں، جس کا نقصان پوری امت مسلمہ کو اٹھانا پڑ رہا ہے۔ آئندہ کے لیے کون سے اقدامات ہیں جن کے ذریعے سے وقف بورڈ کو مکمل طور پہ محفوظ کیا جا سکتا ہے اور کس طرح اس کی پراپرٹیز کو بچایا جا سکتا ہے، ان تمام سوالوں کے جواب آپ کو سید سعادت اللہ صاحب دے رہے ہیں۔ ان کی ویڈیو دیکھیے گا، میں اپنی ویڈیو کو لمبی نہیں کرنا چاہتا۔ بہت ہی معنی خیز اور بہت ہی دستاویز رپورٹ کے ساتھ انہوں نے آپ کے سامنے ایک طرح سے رپورٹ پیش کی ہے، اور اپنے آئیڈیا، اپنے ایک طرح سے کہہ لیجئے گا کہ وہ موقع ذکر کیے ہیں اور وہ اقدامات ذکر کیے جن کے کرنے سے آئندہ ہم کامیاب ہو سکتے ہیں۔ تو اس کو دھیان سے سنیے گا، بہت دھیان سے سنیے گا، اس لیے کہ یہ وقف بورڈ کوئی ایک اکیلے آدمی کا ادارہ نہیں ہے، بلکہ تمام امت مسلمہ کا ادارہ ہے۔ اور یہ بھی ایک کمال کی بات ہے کہ وقف بورڈ کی سب سے زیادہ پراپرٹی ہمارے ہندوستان کے اندر ہی ہے، دوسرے ممالک عربیہ کے اندر بھی اتنی پراپرٹیز نہیں ہے۔ تو امت مسلمہ کے لیے ضروری ہے، ہمارے لیے ضروری ہو جاتا ہے کہ ہم عام لوگوں کے اندر بیداری پیدا کریں۔ عام لوگ یہ سمجھ رہے ہیں شاید تو علماء کا کوئی کام ہے، یہ کوئی اپنا اونچا کام ہوگا، یہ ہمارے کام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ یاد رکھے یہ تمام امت مسلمہ کی پراپرٹیز ہے، جو چاہے وہ بادشاہوں کی طرف سے الاٹ کی گئی ہو یا چاہے وہ عام آدمی کی طرف سے وقف کی گئی کسی مسجد کے لیے، مدرسے کے لیے یا کسی کے بھی لیے، وہ تمام کے تمام چونکہ وقف بورڈ کی نگرانی میں رہتی ہیں، اسی لیے یہ تمام امت مسلمہ کی پائی کا پیسہ ہے، اور یہ سب کی پراپرٹیز ہے، یہ کسی اکیلے کی پراپرٹیز نہیں ہے۔ یہ ایک الگ بات ہے کہ جس طرح سے نگرانی کے طور پہ کچھ لوگ ذمہ دار بنا دیا جاتا ہے، یہاں بھی ارباب حل و عقد بڑے لوگ ان کو ذمہ دار بنا دیتے ہیں، چونکہ ہر آدمی ہر وقت میں تمام جھنجھٹوں میں نہیں پڑ سکتا ہے۔ باقی آپ رپورٹ دیکھیے گا اور ویڈیو دیکھیے گا، آپ کو بہت سارے سوالوں کے جواب ان کی باتوں میں آپ کو مل جائیں گے۔ دھیان سے سنیے گا بہت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہندوستان، یہ سارے لوگ مانتے ہیں کہ دنیا میں سب سے زیادہ وقف جائیدادیں ہندوستان میں ہیں۔ ہندوستان کے بعد دوسرے نمبر پر ٹرکی ہے، جو بہت پیچھے ہے ہندوستان کے مقابلے، جو نمبر آف پراپرٹیز ہیں اس کے لحاظ سے نمبر 1 ساری دنیا میں وہ ہندوستان ہے۔ دنیا میں وقف کے جو مین ہبس مانے جاتے ہیں وہ ہندوستان، پاکستان، ٹرکی اور سیریا، فلسطین اور مکہ مدینہ، یہ مین ہبس مانے جاتے ہیں۔ اس میں سب سے پہلا نمبر ہندوستان کا ہے، جہاں سب سے زیادہ جائیدادیں وقف کی ہیں۔ سچر کمیٹی نے رپورٹ میں موجود ہے کہ جو اسٹیمیشن کیا ہے وقف کی جائیدادوں کا وہ 60 لاکھ ایکڑ ہے، 6 ملین ایکڑز، یعنی 24,280 اسکوائر کلومیٹر کی جائیداد ہے ہندوستان میں وقف۔ 24,280 اسکوائر کلومیٹر، یہ کتنا بڑا رقبہ ہے آپ اندازہ اس سے لگا لیجئے کہ جو کیرلا ہے، کیرلا کا رقبہ 38,863 اسکوائر کلومیٹر ہے۔ 60 لاکھ ایکڑ اور 24,280 اسکوائر کلومیٹر، ظاہر ہے کہ بہت سی جائیدادیں تو ختم بھی ہو گئی ہیں۔ انہوں نے سچر کمیٹی کے زمانے میں جو ریکارڈز ان کے پاس اویلیبل تھے اس کی بنیاد پر اسٹیمیشن کیا ہے، تو کیرلا کا رقبہ 38,863 اسکوائر کلومیٹر ہے۔ پنجاب 50,000 اسکوائر کلومیٹر، یعنی تقریباً آدھا پنجاب یہ ہندوستان میں وقف کی جائیداد ہے۔ اتنا بڑا ایریا، ایک پورے اسٹیٹ اس سے بن سکتا ہے۔ اور کہا جاتا ہے کہ ہندوستان میں سب سے زیادہ زمینیں وہ آرمڈ فورسز کے پاس ہیں، فوج کے پاس، اور دوسرے نمبر پر ریلوے ہے، اور تیسرے نمبر پر وقف، نمبر آف پراپرٹیز کے اعتبار سے۔ اور اس کی جو مارکیٹ ویلیو ہے وہ کہتے ہیں کہ 2 لاکھ کروڑ روپے ہے، 2 لاکھ کروڑ روپے، اور 20,000 کروڑ روپے سالانہ اس سے ریونیو جنریٹ کر سکتے ہیں آپ۔
20,000 करोड़ रुपये सालाना, ये हिंदुस्तान में कई रियासतों का बजट नहीं, स्टेट बजट, कई रियासतों का, छोटी रियासतों का बजट 20,000 करोड़ रुपये नहीं, 5,000 करोड़ बजट वाली रियासतें भी इंडिया में मौजूद हैं। तो आप 20,000 करोड़ रुपये सालाना रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। लेकिन इस वक्त जो रेवेन्यू जनरेट हो रहा है वो सिर्फ 163 करोड़ रुपये, किधर 20,000 करोड़ और किधर 163 करोड़, मैंने बहुत ही मीगर अमाउंट उसका आप इस्तेमाल कर पा रहे हैं। यह सब क्यों है? तो आजादी के बाद से ही औकाफ को बहुत ही शदीद चैलेंजेस दरपेश हुए। यहाँ की खास तौर पर फिरका परस्त ताकतें, जिनका एक हिस्सा आजादी के बाद से ही हुकूमत में रहा है और बहुत ही इन्फ्लुएंशियल पोजीशंस पर रहा है, उनको, उनकी निगाहों में औकाफ हमेशा खटकते रहे और सिस्टमेटिक कोशिशें आजादी के बाद से ही शुरू हो गई कि औकाफ के इस पूरे निजाम को खत्म कर दिया जाए और इन जमीनों को डायरेक्ट या इनडायरेक्ट तरीकों से मुसलमानों के कब्जे से निकाल दिया जाए। उसके लिए तरह तरह के प्लॉट्स किए जाते रहे और उसका मुकाबला करने की भी लोगों ने कोशिश की। आजादी के बाद पहला वक्फ एक्ट बना, फिर सेकंड वक्फ एक्ट बना, कई रिफॉर्म्स होते रहे। तो जो खतरात हैं उसमें सबसे पहला तो इंक्रोचमेंट है कि वक्फ की जमीनों पर कब्जा। सचर कमेटी कहती है कि दो तरह का कब्जा है। एक कब्जा तो यह है कि वक्फ की जमीनों का बहुत बड़ा हिस्सा ऐसा है जो सिरे से अब गायब है, यानी अब उस पर वक्फ का इस्तेहकाक बाकी नहीं है, बल्कि उस पर हुकूमत ने कब्जा कर लिया है और कंपनीज, प्राइवेट प्रॉपर्टीज डेवलप हो गई हैं, रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्सेस हैं, गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूशंस हैं, मुख्तलिफ चीजें डेवलप हो गई हैं, कब्जे से निकल चुकी हैं। और दूसरा इंक्रोचमेंट यह है कि जायदादों का बड़ा हिस्सा अभी वक्फ बोर्ड के पास है ऑन पेपर, लेकिन वो बहुत ही कौड़ियों के मोल लीज पर दे दिया गया है और उससे कोई आप फायदा उठाने की पोजीशन में नहीं है। जो लीज मिलता है किराया वो बहुत ही नेग्लिजिबल है, होना ना होना बराबर है। तो ये दोनों तरह का इंक्रोचमेंट बहुत बड़े पैमाने पर हुआ है। और आप जानते हैं ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी की जो 9th रिपोर्ट है, 9वीं रिपोर्ट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है और वक्फ के सारे मसाइल का मैं समझता हूं कि आज भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सोर्स और रेफरेंस ये जेपीसी की 9th रिपोर्ट है और हम सबको उसे जरूर पढ़ना चाहिए, हमारे पास रहना चाहिए। मसाइल भी मौजूद हैं, डाटा भी मौजूद है, इंफॉर्मेशन भी मौजूद है, आसानी से पीडीएफ अवेलेबल है उसका। तो ये जेपीसी की जो रिपोर्ट है 9th रिपोर्ट, उसमें कहा गया है कि टोटल औकाफ का 70 से 80% हिस्सा वो वक्फ बोर्ड के कब्जे से बाहर है, इंक्रोच्ड है। 70 से 80%, जाहिर है कि मामूली नहीं है, बहुत बड़ा है। तो ये पहला बड़ा मसला है। दूसरा बड़ा मसला है कि जो छोटा सा हिस्सा 20 से 30% अभी वक्फ बोर्ड्स के कंट्रोल में मौजूद है, वो बहुत ही बुरी तरीके से मिसमैनेजमेंट का शिकार है। मिसमैनेजमेंट कि उससे आप उसका प्रोडक्टिव इस्तेमाल नहीं है। मैंने अर्ज किया कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तो ये हुक्म है कि यतीम का माल तक बेकार ना रहे। माल को बेकार रखना, इसको इस्लाम ने जितना डिस्करेज किया है, किसी और फलसफे मईशत में उतना डिस्करेजमेंट आपको नहीं मिलेगा। ज़कात का जो हुक्म है, तो माहिरीन माशियात कहते हैं कि उसका मकसद भी ये, एक मकसद ये भी है, एक मकसद तो गरीबों के लिए रेवेन्यू जनरेट करना है, लेकिन एक अहम मकसद ये है कि माल का अनप्रोडक्टिव होर्डिंग ऑफ एसेट्स, इसको डिस्करेज करना है। कि अगर आप अनप्रोडक्टिवली सोना जमा करके रख दें घर में, तो आपको हर साल ज़कात देनी पड़ेगी और उसके नतीजे में आपका सोना ज़ाय होता रहेगा। तो कोई समझदार आदमी ये काम नहीं करेगा। वो कहेगा कि भाई मेरा ये बजाय सोना रखने के आप माल को इन्वेस्ट करो, उसको प्रोडक्टिव बनाओ ताकि ज़कात दे सको, अपने माल को महफूज रख सको, उसको कम होने मत दो। तो ज़कात के जरिए इस्लाम ने माल की होर्डिंग और माल के अनप्रोडक्टिव इस्तेमाल को गोया डिस्करेज किया है। तो इस कदर जबरदस्त डिस्करेजमेंट के बावजूद आप देखेंगे कि वक्फ की बहुत ही प्राइम और बहुत ही इंपॉर्टेंट जो प्रॉपर्टीज हैं वो टोटली अनप्रोडक्टिव पड़ी हुई है, उनका कोई इस्तेमाल नहीं। तो बहुत बड़े पैमाने पर वक्फ का मिसमैनेजमेंट, ये दूसरा बड़ा मसला है। तीसरा बड़ा मसला करप्शन है कि मुतवल्लियों की तरफ से भी करप्शन है, वक्फ के ऑफिसर्स की तरफ से भी करप्शन है। ये तीन बड़े मसाइल हैं जिनका हमें मुकाबला करना है अगर वक्फ को हम महफूज रखना चाहते हैं। अब एक बहुत बड़ा मसला, ये भी आज़ादी के बाद से ही रहा है ये मसला, लेकिन अब बहुत ही बरहना होकर यह मसला सामने आ गया है। वो ये कि यहाँ जो इस्लाम मुखालिफ और फिरका परस्त ताकतें हैं वो वक्फ के इस पूरे निज़ाम ही को ख़त्म कर देना चाहती हैं।
تو یہ بات ہم سب کو معلوم ہے کہ اس وقت ملک کی مختلف ہائی کورٹس میں اور سپریم کورٹ میں ٹوٹل 120 پٹیشنز اس وقت موجود ہیں. 120 پٹیشنز, ہر طرح کی پٹیشنز موجود ہیں. ایسی پٹیشنز بھی موجود ہیں جس میں کہا گیا ہے کہ وقف کے سارے پراپرٹیز کو گورنمنٹ ایکوائر کر لے. یہ وقف نہیں ہے بلکہ یہ مغل بادشاہوں کی, مسلمان بادشاہوں کے جو پبلک ٹریجری ہے اس کی پراپرٹی ہے, پبلک ٹریجری کی پراپرٹی ہے, پبلک پراپرٹی ہے. تو اب مغل حکومت ختم ہو گئی ہے, دوسری حکومت آ گئی ہے, تو پبلک پراپرٹی وہ حکومت کو منتقل ہو جانی چاہیے, سارے یہاں کی پبلک کی پراپرٹی بن جانی چاہیے. مسلمانوں کا اس پہ الگ سے استحقاق نہیں. اس طرح کی پٹیشنز بھی موجود ہیں. اور بعض پٹیشنز جو وقف ایکٹ 2013 ہے, امینڈمنٹ 2013 کا امینڈمنٹ اور 1995 کا ایکٹ, اس کو ریپیل کرنے کے لیے, اس کو ختم کرنے کے لیے ہیں. یا نارمل جو ٹرسٹ اور سوسائٹیز کے جو لیگل پروویژنس ہیں اس کے تحت وقف کو لانے کے لیے اپیلز موجود ہیں, پلیز موجود ہیں. تو 120 PILs کورٹ میں موجود ہیں. پبلک ڈسکورس, ابھی آپ انٹرنیٹ پہ, گوگل پہ وقف سرچ کریں گے تو میکزیمم جو چیزیں ریٹرن ہوں گی یوٹیوب کی اور گوگل کے سائٹس کی, وہ فرقہ پرست طاقتوں ہی کی ریٹرن ہوں گی, جس میں بالکل نگیٹو پروپیگنڈا کیا گیا ہے کہ کانگریس حکومت نے گورنمنٹ کی بہت ساری جائیدادیں وقف کو دے دی ہیں, پرائم جائیدادیں مسلمانوں کو دے دی ہیں, وقف کو دے دی ہیں, وہ واپس لینا ہے, اس کو واپس لینے کی مہم چلانی ہے. تو لیگل فرنٹ پر, پولیٹیکل فرنٹ پر, میڈیا کے فرنٹ پر اور پبلک اوپینین کے فرنٹ پر, ہر فرنٹ پر وقف کو خطرات لاحق, وقف کو چیلنجز اس وقت درپیش ہے. ان سب کا مقابلہ اب ہماری ذمہ داری ہے. ظاہر ہے کہ یہ پس منظر ہے جس میں ہم سمجھتے ہیں کہ وقف کی حفاظت اور وقف کا ریوائول اور اس کو بچائے رکھنا یہ پوری ملت کی ایک اہم ذمہ داری ہے, ہمارا فرض کفایہ ہے, اور اس کو ادا کرنے کے لیے ہم کو بہت ہی سیریس کوشش کرنے کی ضرورت ہے. تو اسی کے لیے ہم نے یہاں مرکز میں بھی شعبہ قائم کیا اور آپ حضرات کو بھی زحمت دی کہ آپ کے تجربات سے فائدہ اٹھائیں اور ہم سب مل کر غور کریں کہ کیسے اس سفر کو ہم مل جل کر آگے بڑھا سکتے ہیں. چند باتیں جو میرے ذہن میں آ رہی ہیں وہ میں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں گا. میں سمجھتا ہوں کہ سب سے پہلے کرنے کی ضرورت یہ ہے کہ بیداری لائی جائے, عام مسلمانوں کو واقف کرایا جائے کہ وقف کیا ہے, اس کی کیا اہمیت ہے اور یہ کتنا اس کا میگنیٹیوڈ ہے, اور اگر یہ صحیح طریقے سے استعمال ہو تو اس کے کیا کیا فائدے ہو سکتے ہیں, اس کی دینی اہمیت کیا ہے, اس کی دعوتی اہمیت کیا ہے, اور اس کی مادی اور افادی اہمیت کیا ہے. ان سارے پہلوؤں کو لوگوں کو بتایا جائے, اویئرنیس لائی جائے. یہ پہلا کام ہے, یہ ہر لیول پر ہم سب کو مل کر کرنے کی ضرورت ہے. دوسرا بڑا کام وہ نظر رکھنے کی ضرورت ہے کہ حکومت کے اقدامات پر نظر رکھنے کی ضرورت ہے. اب یہاں دلی میں اچانک 123 پراپرٹیز کو انہوں نے ایکوائر کرنے کی کوشش شروع کر دی. یہ کام جگہ جگہ ہو رہا ہے, پورے ملک میں ہو رہا ہے. تو اس طرح کے نوٹیفیکیشنز پر, حکومت کے جی اوز پر, حکومت کے اقدامات پر نظر رکھنا ہے. عدالتوں میں جو کچھ ہو رہا ہے اس پر نظر رکھنا ہے. وکیل حضرات تفصیل سے بتائیں گے کہ کیا کیا اس وقت کیسز چل رہے ہیں اور کیا کیا چیلنجز لیگل فرنٹ پر درپیش ہیں. تو مرکز میں بھی کرنا ہے اور الگ الگ ہائی کورٹس میں جو کیسز فائلڈ ہیں اور جو پلیز ہیں ان پر نظر رکھنی ہے. میڈیا میں نظر رکھنی ہے کہ میڈیا میں جو ڈسکورس ہو رہا ہے اس کو رائٹ اورینٹیشن دینے کی کوشش کرنا ہے. تو بیداری دوسری چیز ہے, نظر. تیسری جو اہم چیز ہے وہ ریاستی وقف بورڈز کو فعال اور کارکرد بنانے کی کوشش ہے. یہ کام ہم کو ہر ریاست میں کرنے کی ضرورت ہے. اس وقت صورتحال یہ ہے کہ اکثر جگہ پہلے نمبر پر سی ای اوز ہی مقرر نہیں ہوتے. یہ سچر کمیٹی نے بھی اور جے پی سی نے بھی بہت ہی اہم مسئلہ اس کو مانا ہے کہ آپ وقف بورڈ میں فل ٹائم سی ای او مقرر نہیں کرتے. پارٹ ٹائم کوئی آلریڈی پولیس آفیسر ہے, کوئی ایڈمنسٹریٹو آفیسر ہے, اس کو اضافی چارج دیتے ہیں. وہ کبھی اس وقف کے سلسلے میں سنجیدگی سے متوجہ ہی نہیں ہوتے. تو لیڈرشپ کے لیول پر ہی اس کو کمزور کر دیتے ہیں. وقف بورڈ, ریاستی وقف بورڈ ایکٹیو بنے, متحرک بنے, وہاں اسٹاف مقرر ہو, فل ٹائم آفیسرز مقرر ہوں. پھر اس کے بعد وقف جائیدادوں کی مانیٹرنگ, کہ جو وقف جائیدادیں ہیں وہ صحیح طریقے سے رجسٹر ہو رہی ہیں, نہیں ہو رہی ہے, ان کا استعمال ہو رہا ہے, نہیں ہو رہا ہے. تو پروویژن یہ تھا کہ وقف کی جتنی جائیدادیں ہیں ان کا مکمل ڈیٹا وہ آن لائن اویلیبل کر دیا جائے تاکہ عام لوگ بھی دیکھ سکیں, اور اگر اس میں کہیں کوئی ڈسکرپنسی ہے تو اس کو فوری کریکٹ کر سکیں.
یہ ایک تحریک بن جانا چاہیے کہ جگہ جگہ اس کو لے کے مانیٹرنگ کی جائے، ریئل ٹائم مانیٹرنگ ہو کہ جو جائیدادیں موجود ہیں وہ وہاں شو کر رہی ہے نہیں کر رہی ہے، اور اس کا صحیح فائدہ ہو رہا ہے نہیں ہو رہا ہے، کس کو لیز دیا گیا ہے اور اس سے کیا فائدہ ہو رہا ہے، اور آخری چیز پھر جو جائیدادیں ہیں اس کا ڈیولپمنٹ ہو اور اس کا آپٹیمم استعمال ہو۔ اس کے لیے پریشر بلڈنگ بنانا یہ ظاہر ہے کہ اگلا مرحلہ ہوگا۔ پہلے جائیدادیں بحال ہوں گی، آپ کے ہاتھ میں آئیں گی، وقت میں رجسٹر ہوں گی، صحیح طریقے سے رجسٹر ہوں گی، تو پھر اگلا مرحلہ یہ ہوگا کہ آپ اس کا آپٹیمم استعمال ہو، صحیح استعمال ہو، جتنا ریونیو جنریٹ کرنے کا ان کا پوٹینشیل ہے وہ پوٹینشیل پوری طریقے سے استعمال ہو، اس کی آپ فکر کر سکیں گے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ان سب پہلوؤں پر ہمیں غور کرنا چاہیے اور قابل عمل لاہ عمل اس کے لیے بنانا چاہیے۔ انشاءاللہ جماعت اور جماعت کے مرکزی ڈپارٹمنٹ اور حلقوں کے سارے ڈپارٹمنٹس وہ سب اس میں ایکٹیو رہیں گے اور آپ حضرات کا تعاون رہے گا، تو انشاءاللہ ہم اس کو پورے ملک میں ایک تحریک اس کو ہم بنا سکتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ بہت شکریہ۔